برکتے رمضان. خوش آمدید خواتین حضرات. بھائی آپ کے پاس آ جاؤں ایک سوال کے ساتھ اجازت ہے؟ ان کو ذرا مائک دیجیے گا پلیز. جی بھائی تعارف کروائیے گا. فاروق. جی فاروق. فضل. فاروق. فروخ. اچھا آپ فروخ بھائی کیا کرتے ہیں؟ اب تو نہیں کرتا جب سے پہلا جو ہے. اچھا جی جی. کیا کیسے؟ بی پی چھوٹ گیا تھا. ہاں بلڈ پریشر سے. جی. لیکن ایک سائڈ ہے یا بازو ہے؟ پوری ایک سائڈ ہے لیکن چل لیتے ہیں خود؟ اچھا ماشاء اللہ. فزیو تھراپی ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. ایک سوال پوچھوں اجازت ہے؟ پوچھیں. یہ بتائیے گا کہ ہجرت سے پہلے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن ام المومنین کے ساتھ نکاح کیا تھا ہجرت سے پہلے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ. جی حضرت خدیجہ. حضرت تشریف لائیے تشریف لائیے. آپ ذرا آئیں ان کو میرا ہاتھ تھامیے گا. اب تو ماشاءاللہ بہت صحیح چل رہے ہیں. یہ کب ہوا؟ کتنے؟ 14 سال ہو گئے. اور ہاتھ میں موومنٹ کیسی ہے؟ کم ہے. پکڑ لیتے ہیں گرپ کر لیتے ہیں کچھ؟ اچھا ایسے ہے. ٹھیک ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. اور سیدھا بھی کر لیتے ہیں بازو؟ وہ زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے. اچھا لیکن بلڈ پریشر اب قابو ہے؟ کنٹرول ہے؟ شوگر بھی کنٹرول ہے؟ زبردست زبردست ماشاء اللہ. اور بھائی اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے آپ کو. اور آپ عمرے پہ جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کی اللہ تعالیٰ عبادت قبول فرمائے. عمرے پہ جائیں خیریت سے. اور 17 سال سعودی عرب کہاں کس شہر میں؟ بہت ساری تمام میں ترک میں عرب میں جدہ میں. جی چاہتا ہے جانے کو. بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. خیریت سے آپ جائیں. ٹھیک ہے. بہت بہت ایک سوال پوچھنا تھا. جی پوچھیے بالکل پوچھیے گا. تھوڑا تو مائک ایسے پاس کیجیے گا. میں چاہتا ہوں سوال علیحدگی سے. ہاں تو وقفے میں پوچھ لیجیے گا پھر آپ. بالکل بہت شکریہ. تشریف اتنی دیر وقفہ تھا پوچھ لیتے. تشریف رکھیے گا تشریف رکھیے گا. اچھا جی ایک سوال اور کسی سے. وہ بچی کونے والی بچی بیٹا نام بتائیں. شیزا. ہاں شیزا. شیزا کیا مطلب ہے اس کا؟ خوشبو. شیزا کون سی زبان میں؟ اردو میں. اردو میں شیزا خوشبو. میں نے شیزا لگائی ہوئی ہے کپڑوں پہ. کبھی سنا ہے اس طرح؟ نہیں خوشبو عربی میں شزا تو لفظ ہے. شزا جو ہے یہ پتہ نہیں. عربی میں شزا ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلو بیٹا آپ کیا پڑھتی ہو؟ جی انٹر. کون سی کلاس میں؟ انٹر میں. کیا آرٹس میں سائنس میں؟ آرٹس میں پڑھ رہی ہو. اچھا کالج پرائیویٹ؟ کالج میں. کون سا کالج؟ افوا گورنمنٹ کالج. افوا گورنمنٹ کالج یہ کریم آباد والا؟ جی جی پتہ ہے دیکھیں مجھے سارا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ بچے کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ جب نہیں پوچھیں گے تو وہ تو نا. کوثر کا جب آتا ہے لفظ تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کہ کیا کوثر کیا ہے؟ کیا خیال کیا آتا ہے ذہن میں؟ کسی شخصیت کا نام ہے؟ کوئی جگہ ہے؟ کیا ہے کوثر؟ جگہ کا نام ہے. جگہ کا نام ہے. اچھا کہاں پہ یہ جگہ؟ جنت میں. اب تو آواز آ گئی نا. اب تو آواز آ گئی. اچھا لیکن جنت میں بھی کون سی جگہ ہے یہ؟ ایسے نہیں ایسے مزہ نہیں آئے گا. یہ تو پھر یہ تو بڑا اسلامی سوال ہے نا. یہ تو رمضان کا پروگرام ہے. اس میں تو ایسی وہ آواز لگا دی کہیں سے وہ تو مزہ نہیں آئے گا. وہ تو بات نہیں بنے گی. دیکھیں نا ان کو انہوں نے عمرے کا ٹکٹ لیا
دیتے ہوئے بھی اچھا لگا, لیتے ہوئے اب ایسے ہی اس نے کہہ دیا جنت جنت میں ہے. یہ تو بچے رمضان کا مہینہ ہے, ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا, میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا باقی دوستوں کے پاس بھی. ایک سوال یہ بھائی کو دیں ذرا درمیان میں, یہ جو وائٹ, نہیں پیچھے 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 پیچھے, یہ جو جنہوں نے کیپ, جی بھائی تعارف کروائیے. ہاں جی پہلے پوچھ چکے ہیں, پہلے پوچھا میں نے, ہاں جی پوچھا تھا. اچھا پہلے پوچھا ہے آپ نے, اچھا. پھر میں اس طرف آتا ہوں, یہ ادھر یہ بڑی زبردست قسم کی وہ کیا ہوتی ہے جینز, کون سی والی جینز ہے یہ؟ آپ سے میں بہت متاثر ہوں ڈاکٹر صاحب. اچھا بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. کوئی متاثر ہے اس کا مطلب مجھ سے کوئی متاثر ہے؟ 2000 سے میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں. بہت شکریہ, معلومات اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے. اچھا جی, وہی سوال آپ سے, کوثر سے کیا مراد ہے؟ کوثر ایک آتا ہے ذہن کے اندر, حوض کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے اندر. اچھا, حوض کوثر یعنی کوئی برتن ہے, کوئی پانی ہے, کوئی ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر جنت کا کوئی باغ کے اندر حوض بنا ہوا ہے پانی کا, یہ تصور آتا ہے. یہ تصور آتا ہے. ہاں صاحب قریب قریب ہے, قریب قریب. تشریف لائی, آ جائیں ٹھیک. ویسے لفظ کوثر کے معنی خیر کثیر کے, کہ بہت زیادہ بھلائی, اس میں حوض کوثر جنت کا وہ بھی شامل ہے. اور اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو ہر بھلائی کثرت کے ساتھ عطا کی ہے. 4 نہروں کا ذکر ہے غالب جی, جنت کی 4 نہروں کا ذکر ہے, اور ان میں سے وہ 4 کوئی بتا دے تو ان کو موٹر سائیکل دلوا دوں گا میں. 4 کا نام بتائے کوئی, میں ریکویسٹ کر دوں گا موٹر سائیکل دینے کی. 4 جنت کی نہروں کا نام کوئی بتائے آپ کی. ان میں سے 2 تو دنیا میں بھی بیان ہوتے ہیں. بچ گئی ہیں آپ کی موٹر سائیکلیں, بچ گئی. اچھا جی بھائی اب آئیے, اور آپ کے لیے موٹر سائیکل جو ہے, ہم سپر پار کی ایک موٹر سائیکل آپ کے لیے, ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے, اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو. یہ ادھر ہی چھوڑ جائیں, یہ گتے کی ہے, یہ علامتی ہے, آپ کو اصل والی چابی بعد میں مل جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا جی, میں آتا ہوں اب بچیوں کی طرف, وہ پیچھے آؤں گا میں, وہ گرین والی بچی, لیکن تھوڑی دیر کے بعد. علامہ صاحب جی, ڈاکٹر صاحب ایک بات کہنی ہے. جی, ہماری خواتین سب نہیں, ناراض نہ ہوں, ان کو بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک کپڑا دوبارہ نہیں پہنتی, یا گھر میں پہن لیں گی, دوبارہ کسی محفل میں نہیں کہ لوگوں نے دیکھ لیا. کبھی کبھی یہ برتنوں کے ساتھ بھی ان کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے, یہ دے دیتی ہیں میڈ کو, ماسی کو, زکوٰۃ کی نیت سے دے سکتی ہے, دے سکتی ہیں, کپڑا بھی. اچھا, مثلا کپڑا لیا تھا 200 روپے کا, میں سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں, کوئی زمانہ تھا 200 روپے کا بھی ملتا تھا, ٹھیک ہے, اس پر انہوں نے 200 روپے سلائی دی, ٹھیک ہے, 400 روپیہ ہو گیا اس کی قیمت, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک مرتبہ پہن لیا, اب اس کی آدھی قیمت کر لیں, یعنی سلائی شامل کر لیں, اس کی آدھی قیمت سمجھ کے اس کو زکوٰۃ میں دے دیں. اسی طرح برتن بھی. ایک ضمنی سوال یہاں پر, اب یہ بھی تو دیکھا ہے ہم نے کہ یہ کھانا میں نہیں کھا سکتا, یار یہ دے دو ان کو, وہ نہیں ہوگا, اس طرح نہیں ہوگا. یعنی بچا کچا کھانا ہے, پڑا ہوا ہے, ضائع ہو جائے گا, یار یہ کھلا دو ان کو اور ثواب مل جائے گا, یہ فقیروں کو غریبوں کو کھلا دو, بچا کچا کھانا ہے یار ہم نے کھا لی. یہ جو شادیوں میں بچ جاتا ہے, شادیوں میں بچ گیا, یا گھروں میں تقریبات میں ویسے جو بچ جاتا ہے, کھانا خراب ہو جائے گا, یار کسی کو دے دو, اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کھانا تو چلا جائے گا, لیکن چونکہ نیت اللہ کی رضا نہیں ہے, اس لیے جیسی کہتے ہیں نا نیت ویسی مراد, تو ان کو اس درجے کے ثواب کی ہم کوئی نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ دے دے تو ہم کچھ اس میں بھی نہیں دخل دے سکتے. لیکن قرآن پاک کا 4 پارہ, اس کی پہلی آیت, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرنا ہے جس کو پسند کرتے ہو. جب اپنے لیے پسند نہیں کر رہے تو دوسروں کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کی بارگاہ میں خوش دلی سے وہ دیں جو پسندیدہ چیز ہے. اچھا, یہ جو ایک معاشرے میں رواج آ گیا ہے کہ جی فلانے ہوٹل پہ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے
अचानक 50 लोगों को लोग जमा हो जाएंगे, 50 को खाना खिलाया और वापस आ गए। अगर दिखावा नहीं है तो कोई हर्ज नहीं। अगर दिखावा है तो? दिखावा है तो फिर उसका सवाब खत्म। यानी मैं दिखा दिखा के खाना खिला रहा हूँ, रोटियां दे रहा हूँ सबको। वो तो बीमारी हो गई है कि सिलाई मशीन भी देनी है तो फोटो खिंचवा के देनी है, और किसी को 10 रुपए देने हैं तो दाएं बाएं देखना है कि 2 देख रहे हैं, यानी आजकल सेल्फी बना लेते होंगे उसी तरह, तो वो सवाब चला जाता है। अब इसमें जो सख्त मसला मैं आपने पूछ लिया है तो लोगों तक पहुंच जाए, मैंने कोई अच्छा काम किया, मैं उसको फख्र के तौर पर बयान करूं। अच्छा, एक होता है तहदीसे नेमत। तहदीसे नेमत का मतलब कि अल्लाह की नेमत के तौर पर बयान करना कि अल्लाह ने मुझे ये सआदत बख्शी, और उसमें सिर्फ अल्लाह की नेमत का हो, फख्र का एहसास ना हो। ठीक है। फख्र की नीयत से बयान की अपनी कोई नेकी, आधा सवाब गया। वाह, मैंने तो मस्जिद बनाई है, देखा मेरा यतीम, मैंने यतीम खाना बनाया, इन इस तरह करके एक मर्तबा कहा, महफिलों में लोगों को मैं बताता फिर रहा हूँ। अगर फख्र के तौर पर कहा आधा सवाब गया, दूसरी मर्तबा गया पूरा। तरगीब के लिए कहा तो ठीक है, वो और बात है, यानी कि आप दूसरे भी करें, रग़बत दिलाना। लेकिन अगर फख्र के तौर पे बयान करता फिर पहली मर्तबा बयान करने में आधा सवाब चला जाएगा, दूसरी मर्तबा बयान करने में पूरा सवाब, तीसरी मर्तबा बयान करने पे वो गुनाह लिखा जाएगा। गुनाह। अच्छा, यही वो इबादत हैं जिनके बारे में कहा गया कि वो बतौर, यानी जिनकी सजा, इबादत की सजा होगी, ये भी तो है ना? ये भी है। कई इबादत मुंह पे मारती जाएंगी, सजा। इसी तरह किसी को 10 रुपए दे दिए रिश्तेदार को, उसको जताना। मैंने देखो एहसान किया था ना, मैंने करके दिया थे 10 रुपए, वला तो जहेज बनाया था तुम्हारी बच्ची का, ये जताना है ना। वला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, अज़ियत, दिल आज़ारी और जताना, एहसान, आपका सदका बातिल हो जाता है। अच्छा, यानी अगर एहसान जताया है, मैंने एहसान किया किसी पे और जता रहा हूं बाद में, यार भूल गए, वो वक्त भूल गए मेरे पास, इस तरह में मैं उसको हिकारत से मतलब वैसे याद दिलाकर सिर्फ उसको नेकी की तरफ लाना वो, और लेकिन हिकारत है मुराद, और उस पर जताना कि तू मेरी वजह से ही तो चल रहा है। वक्त भूल गए जब मेरे पास आए थे पैसे लेने, ये हकारत है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें वो सवाब गया और सजा की तरफ आ गया मामला। अगर आपका वही मुराद है कि आपको तफाखुर का एहसास है तो सवाब गया, गुनाह ले रहे हैं आप, गुनाह रह गया। अगर आप जता रहे हैं इसको इस तरह, ये बड़ी अहम बातें, लेकिन मेरे ख्याल में माशरे में आम हो रहा होता है, बीमारी है कि वो दी उसके, और लोग यानी इसको बहुत ही ज्यादा कह रहे होते हैं, यार उसको तो छोड़ दो ना, उसको तो मैंने की करके दिया है, अरे यार वो क्या, मैंने उसको, मतलब लोग वो जिस पे एहसान किया होता है वो बेचारा सारी जिंदगी इस शर्म और इस एहसास तले रहता है कि ये आदमी हर जगह जा जाके जो है वो एहसान जताता था। अच्छा, मैं आपकी तो दोबारा हाजिर होता हूँ कामरान भाई। अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, खुशरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों गली अच्छी लगी, नाज कर तू है हलीमा सरवरे कौन पर, नाज कर तू है हलीमा सरवरे कौन पर, गर लगी अच्छी तो तेरी झोंपड़ी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, रख दिया सरकार के कदमों में सुल्तानों ने सर,
سرور کونوں مکان کی سادگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ علامہ صاحب یہ جو بات ہے جنت کے پھل، جنت سے منسوب مختلف جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ یہ جنت کا پھل ہے، یہ کتنی مستند احادیث ہیں قرآن میں ہے؟ جنت کے باغات کے حوالے سے؟ نہیں، پھلوں کے نام پھلوں کے نام ہیں، مثلاً کھجور ہے، ٹھیک، انار ہے، کیلا ہے، بیر ہے، یہ کچھ نام آئے ہوئے ہیں قرآن میں۔ زیتون، زیتون اگر پھل شمار ہوتا ہے، اگر پھل شمار ہوتا ہے، جی۔ اچھا، انجیر ہے، انجیر ہے، جی۔ اچھا، زیتون کی کیا اہمیت آپ جب پڑھتے ہیں قرآن شریف میں؟ انجیر، زیتون، یہ کچھ جو ہے انبیاء کی برکات ہیں، انبیاء کی برکات، جی۔ اس علاقے میں خاص طور پر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس زمانے کے جو اللہ تعالیٰ، مثلاً کتنے درخت ہیں آپ کے یہاں؟ ایک درخت ہے مول سری، اچھا، شاید آپ نے نام سنا، مول سری کہتے میں ہیں، سنا ہے غالباً لیکن ذہن میں اس کا اصل نام بول سرے ہے۔ اچھا، بول پیشاب کو کہتے ہیں، سرے گھوڑے کو کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پیشاب سے یہ بنا اور اس میں خوشبو ہے۔ اچھا، اور یہ کن علاقوں میں ہے؟ اس وہاں پر ہی آپ کے فلسطین اور وہ فلسطین اسرائیل وغیرہ کے علاقوں میں۔ اچھا، تو جس طرح کدو ہے، لوکی جس کو کہتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی وجہ سے جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو یہ اگائی گئی ان کے لیے۔ تو بہت سی انبیاء سے منسوب، اس لیے انجیر خاص طور پر اس علاقے میں، کہ موسم کے لحاظ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، توانائی کے لحاظ سے، اور پھر ان کی اللہ نے قسم یاد کی ہے، اس لیے ان کی برکات۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے انجیر تناول فرمائی تو اللہ نے اس انجیر کی قسم یاد کی جو محبوب نے کھائی۔ تو یہ روایات اس طرح ملتی ہیں، باقی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ان کی نسبت ہے انبیاء کے ساتھ اب بھی۔ کنز العمال میں ایک روایت میری نظر سے گزری تھی کہ انار جو ہمارے پاس ہے، اس کو رمان کہتے ہیں، قرآن کا نام ہے رمان، اس کے دانوں میں ایک دانہ جنتی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ روایت اب کس درجے کی روایت ہے وہ تحقیق نہیں ہے، لیکن بہرحال اب اجوا ہے، جنت کی کھجوروں میں سے ہے، اور اس کی گٹھلی میں کتنے فائدے ہیں، بلکہ دل کے مریضوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، جس کو دل کا مرض ہو اس کی گٹھلی پیس لے، اس کا پاؤڈر اور یہ کھجور نہار منہ کھائیں، آپ کے دل کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ تو یہ فائدے ہیں ان میں، تو برکات بھی ہیں کچھ جنتی پھل، لیکن ویسے ہر پھل کو ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کی عطا سے ہے، جنت کی برکت ہے، تو وہ جو بنائے ہوئے ہیں قلمی وہ نہیں۔ اب مثلاً امب لفظ تھا، آم کہتے ہیں ہم، آم کے پھل کا ذکر نہیں مل رہا اس نام سے، اب اس کو ڈھونڈ کے تھک گئے۔ ایک وقفے کے بعد علامہ صاحب آپ کی اجازت ہو، ایک سوال ایک ہے لیکن وہ لوگ بھی پوچھ رہے ہیں اور میرے بھی ذہن میں، یہ جو رنگ ہے، مختلف شخصیات مختلف رنگوں کے، خاص طور پہ جب پگڑیاں ہوتی ہیں یا ٹوپی، ان رنگوں میں بھی کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی سرخ پہنتا ہے، کوئی سیاہ پہنتا ہے، کوئی سفید پہنتا ہے، کوئی یہ اس کے پیچھے کیا مسئلہ، یا یہ کہ یعنی یہ بھی کوئی شناخت ہے کہ کسی خاص مکتبہ فکر کی طرف رنگ اشارہ کرتا ہے،
ایک وقفے کے میں جیسے ایران میں جو آیت اللہ ہیں وہ سیاہ ہے ان کی، لیکن جو حسن روحانی ہے وہ سفید پہن رہے ہیں، یہ کیا مصلحت ہے؟ کیا پگڑی کے رنگوں کے پیچھے؟ آپ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، اور وقفے پہ جانے سے پہلے ایک تو میں نے کہا تھا کہ میں دوبارہ حاضر ہوں گا سوالات کے ساتھ آپ کی طرف، اور ایک سوال میں علامہ صاحب آپ سے بھی چھوڑ گیا تھا کہ یہ رنگوں کا کیا معاملہ ہے لباس میں، اور خاص طور پہ جب اچھا اس میں دونوں چاہوں گا کہ اگر آپ لباس پہ تھوڑی بات کریں، سرخ لباس جو خواتین پہنتی ہیں یا ماتم کے وقت جو ایک خاص رنگ پہنا جاتا ہے، اور پگڑی کا یہ رنگوں کا کیا سلسلہ ہے لباس میں؟ لون عربی کا لفظ ہے، الوان اس کی جمع، اچھا یہ لفظ قرآن میں آیا ہے۔ رنگ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک، بہت سے رنگوں کو ملا کے ہم اور رنگ بنا لیتے ہیں جو نیچرل کلر ہیں۔ مثلا سفید کے بارے میں آج انٹرنیٹ مجھے بتاتا ہے کہ اس کی 150 سے زیادہ اس کو ڈفرینشیٹ کیا گیا، الگ الگ ہیں، سفید ہی صرف سفید، تو کتنے رنگ ہیں کائنات میں۔ مرد کے لیے 2 لباس ناپسند ہیں، حرام نہیں ہے، اچھا، ایک بالکل سرخ اور ایک بالکل زرد یلو، پیور یلو اور پیور ریڈ، مرد کے لیے ناپسند کیے گئے، ٹھیک، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر پہنتا ہے اس کی مرضی ہے، لیکن فرمایا یہ عورتوں کو زیادہ اچھے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ امامہ کسی رنگ کا بھی منع نہیں ہے، سرخ بھی، سرخ کے علاوہ سرخ بھی پہن سکتے، سرخ بھی، کسی رنگ کا منع نہیں ہے، امامے سے مراد دستار پگڑی، جی، لیکن اس میں کوئی ایسی ڈیزائن یا ایسی چیز نہ ہو جو منع ہے، مثلا جانور بنے ہوتے ہیں، اچھا، کوئی ایسا ڈیزائن بنا ہوا ہے جو غیروں کا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ ہو، باقی کوئی رنگ کا امامہ منع نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رنگ، سیاہ اور سفید، آپ نے سفید زیادہ پہنا ہے، سیاہ 1-2 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں لباس پر، تو بعد میں کالا لباس جہنمیوں کا لباس کہا گیا ہے، اچھا، حضرت امام جعفر صادق کی روایت موجود ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو بھی کالا پہن لے تو ہم اس پر وہی لگا دیں گے، بالکل ٹھیک۔ ماتم کا کوئی لباس نہیں ہے سوائے اس بیوہ کے جس کا شوہر وفات پا جائے، وہ ایسے بھڑکیلے یا شوخ لباس نہ پہنے، باقی کوئی اس کے علاوہ جو آپ کہیں کہ جنہیں سفید رنگ پہننا چاہیے، کالا پہننا چاہیے، شریعت میں کوئی حکم نہیں، بلکہ خاص طور پر کوئی رنگ بنا لینا یہ غلط ہوگا، سفید بنا لیا جائے یا کالا بنا لیا جائے کہ اس موقع پر یہی پہننا ہے، یہ غلط ہوگا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، آپ لوگ کسی رنگ کے بارے میں خوشی کا تصور جیسے ہم نے سرخ سے وابستہ کر دیا، شادی کے موقع پہ سرخ کر دیا، اور کچھ لوگوں نے محرم میں یا اس کے آگے سیاہ کو کر لیا، یہ ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے، شریعت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ دلہن کے لیے آج کل عیسائی لباس بنانا، خاص طور پہ وہ لباس جو ٹخنوں سے نیچے آ کے زمین کو لگتا ہے، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپا کر جسم کو داغا جائے گا، ضرورت سے زائد، جی، جو ضرورت سے زائد کپڑا آپ نے لگایا ہے۔ نہیں، لیکن اگر وہ غرارہ وغیرہ ہے تو اس میں تو غرارے میں چوڑائی میں زیادہ لگا، زمین پہ نہیں لگنا چاہیے، زمین پہ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ غرارہ کیوں نکالا گیا تھا؟ نور جہاں نے نکالا تھا نا، ملکہ نے، اس کو فیلپا کی بیماری تھی، اس کو چھپانے کے لیے اس نے یہ کیا تھا۔ آج ہمارے یہاں فیشن بن گیا ہے، تو ہم اتنا کپڑا زیادہ لگائیں کہ اس میں دوسرے کا لباس بن سکے، تب وہ میرے لیے منع ہو جائے گا۔ ساڑی میں بھی کپڑا، پھر ساڑی کا لباس اسلامی تو نہیں ہے نا، اسلامی نہیں ہے،
اسلام میں تو ایک پورا اگر ڈھکا نہیں گیا تو وہ اسلامی لباس نہیں ہے. ٹھیک، یعنی کوئی بھی ایسا کپڑا جو زمین پہ زیادہ یعنی گھسٹ رہا ساتھ ساتھ اس کی وہ گناہ جس کو ویل کہتے ہیں، قیامت کے دن آگ میں تپا کر آپ کے بدن کو داغا جائے گا. اچھا اچھا، زیور سے متعلق کوئی حکم تو نہیں ہے؟ زیور سے مراد یہ کہ چوڑیاں، ہار، جھومر، اس کے بارے میں کوئی ضرورت سے زائد ہم لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، لیکن یہ کہ اگر ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو فرمایا یہی جہنم کو لے جانے کے لیے کافی ہے. زکوٰۃ لیکن دے دی تو پھر ٹھیک، جی زکوٰۃ دیں. اب یہ کہ شو آف کر رہے ہیں، مثلاً شادی میں ہمارے ہاں کپڑے دکھانا، باقاعدہ سجانا، زیور دکھانا، اتنی نیچ حرکت ہے، یہ غصہ آتا ہے. ایک تو یہ کہ گھٹیا پن، دوسرا دیکھنے والوں میں کتنوں کے دل ٹوٹ رہے ہیں جو پورا نہیں کر سکتے. علامہ صاحب ویسے ایک بات معذرت کے ساتھ، کئی شخصیات اگر میک اپ نہ کریں تو زیادہ دیکھنے والوں کو کوفت ہوگی، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. درست کہہ رہا ہوں کہ یعنی میک اپ کرنا تو اپنی جگہ، میں نے میک اپ نہ کرنا بھی ایک مسئلہ ہے. میں نے میک اپ کی تو بات ہی نہیں کی ہے. اچھا، میں تو سامان سجانے کو کہہ رہا ہوں، جہیز کا سامان، بری کا سامان سجانا. وہ جو سجا کے وہ گھروں میں دکانوں میں، یہ جہیز ہے، یہ ہماری طرف سے جا رہا ہے، گھٹیا پنے ہیں. اور اس میں جو بچیاں ہیں وہ بھی عجیب سا محسوس کر رہی ہوتی ہیں، جو نہیں کر سکتی وہ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں، ان کی مائیں، ان کے بہن بھائی جو دوسرے دیکھ رہے ہیں. یہ ویسے یہ علامہ صاحب کب سے شامل ہوا ہے ہماری، یعنی خود گھروں میں مائیں جا کے کہہ رہی ہیں ہمارا بچہ جو ہے جی اس کو فریج چاہیے، اس کو بیڈ روم کا یہ کب سے شامل ہوا ہے؟ یہ ہندو معاشرت، یہ وہاں سے آیا جائے، دہیج جس کو کہتے ہیں وہ لوگ. یہ اسلام میں تو اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لڑکے کو کہا گیا کہ شادی کرنے سے پہلے گھر تیار کرے، اور آج تک عرب میں وہی رواج ہے. یہ گناہ ہے نا؟ گناہ کیا ہے؟ میں تو اس کو کوئی اس سے اگلے درجے اس سے بھی زیادہ آپ جا کے وہاں پر کہیں کہ لڑکی والوں سے ان لوگوں کی کوئی غیرت، کوئی عزت، کوئی شرم. میں تو سیدھی شرم غیرت ختم ہو گئی. یعنی وہ اچھا خاصا بندہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے فرنیچر دو میرے گھر کا، یعنی اور وہ ضرورت مند لوگ ہیں سامنے، اور وہ مجبوراً بیٹی کا فرنیچر اس بندے کو جس نے پوری زندگی کھانا کمانا ہے، اس کے فرنیچر اور فریج اور یہ چیزیں، یہ عجیب سا رواج، اور خود مانگتے ہیں لوگ. یہ کہتے ہیں یہ بڑے عجیب سی. آپ کے یہ جو رمضان پروگرام ہونے لگ گئے تھے اس میں بھی یہی لوگوں کو سکھایا جا رہا تھا کہ لالچی بنو اور مانگو، اور ان کے ساتھ کیسی بے عزتی کے ساتھ دیا جا رہا تھا اور لیا جا رہا تھا. تو اس کے خلاف ہی تو آواز اٹھائیے کہ اب تھوڑا سا سنبھلنے لگے ہیں. میں تو کوشش کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا اتنے دنوں سے کہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ مہینہ جس میں ہم ایسی حرکتیں، قوم کا مزاج بنانا لاٹری کے لیے، گیم کے لیے، انعامات کی لالچ کے لیے، یہ پتہ نہیں کوئی تربیت بھی ہے یا نہیں ہے. گھروں میں تو چلو میں کہوں کہ اداروں میں، اسکول میں نہیں ہے، کالج میں نہیں ہے، ماں باپ سکھاتے ہیں ندیدہ پن نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو چھوٹے کے سکھاتے ہیں کسی سے کوئی چیز مانگنی نہیں ہے. آج کل تو خود مائیں جا کے مانگیں تو شرم کی بات ہے. اور وہ بھی ان لوگوں سے جو یعنی شادی بیاہ کے موقع پہ، ہاں جی، ان کو پتا ہے کہ ان کی مجبوری ہے. بیٹی والے کو کہ تم بہت ہلکے لوگ ہو، تم ہمارا حق ہے، ہم لڑکے والے ہیں، تمہیں جھکنا ہی جھکنا ہے. کس نے باقاعدہ پڑھے لکھے لوگوں میں یہ ہو رہا ہے؟ غلط بات ہے، غلط بات ہے. اسلام میں شادی کو اگر آپ دیکھیں تو لڑکی پر 1 روپے کا خرچہ نہیں رکھا گیا. اچھا، مسجد میں نکاح ہو، لڑکی کا باپ یا لڑکے کا بھائی لڑکی کو دولہا کے گھر چھوڑ آئے، ختم. لڑکا والا ولیمہ بھی کرے، اپنا گھر بھی تیار کرے، اس کے کپڑے بھی بنائے، سب کچھ کرے، قرآن پڑھے، سب کچھ اس کے ذمہ. یہ مہندیاں یہ ساری سب ہندوؤں سے آئی ہے. اور آپ دیکھیں 6 پروگرام ہو رہے ہیں تو لوگوں کو 6 جوڑے بنانے، کیونکہ ایک جوڑا تو ہر محفل میں نہیں پہنا جائے. اور یہ بھی ماں کا جوڑا، بہن کا جوڑا، وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے، وقت آنے جانے میں ساری رات. اور پھر اس میں گالی گلوچ، مذاق، ذرا سی چیز چوری ہو جائے رشتہ داروں کے نام کے، فلاں نے چوری کر لی ہوگی، جو کم ہے اس پر سب سے پہلے شک. مجھے ہلکا جوڑا دے دیا، اس کو زیادہ جوڑا دیا، ایسا دیا، یہ رنگ نہیں، وہ رنگ نہیں. یہ سارا بس اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ رکھے. ایک سوال کے ساتھ میں حاضر ہوتا ہوں. ذرا
कहाँ मैंने कहा था कौन सी बच्ची, वो ये ग्रीन वाली बच्ची दरमियान में जो ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं ना। जी बेटा आपका नाम क्या है? अनुषा। क्या? अनुषा। अनुषा क्या मतलब है? दूल्हा। अच्छा ये बच्चों को, कई बच्चों को अनुषा का मतलब दूल्हा, दुल्हा। सही कह रहा हूँ? नहीं तो ये मर्दाना नाम है? जी मर्दाना नाम है। अनुषा नहीं, अनुषा तो हमारी वजीर भी है, अनुषा रहमान हमारी तो मिनिस्टर भी रखा है उन्होंने नाम, उनके नाम रखने से क्या वो मैं माना बदल जाएगा? अच्छा कमाल है। अच्छा चलें जी। अच्छा जी अनुषा बेटा आप ये बताएं, ये वैसे मैं उनसे जाऊंगा, चले पूछूंगा इस्लाम हो जाके। ये बताएं बेटा कि कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 8। क्लास 8 में। अच्छा कौन सा स्कूल? ZMC। कौन सा? ZMC। ZMC ये कहाँ पे है? कौन से इलाके में, एरिया कौन सा है? लियाकताबाद से। लियाकताबाद में। अच्छा गुड। अच्छा आप ये बताएं कि लियाकताबाद का पहले क्या नाम था? लालू खेत। क्या? लालू खेत। लालू खेत था। अच्छा ठीक है। और कौन से लियाकताबाद के कौन से इलाके में है आप? 9 नंबर में। अच्छा लालू खेत से लियाकताबाद का नाम कैसे पड़ गया? किसके नाम पे पड़ा लियाकताबाद? लियाकताबाद मतलब लियाकत आबाद क्यों कहने लगे, किसके नाम पे पड़ गया ये? लियाकत अली खान से। वो कौन थे? जब आवाजें आ ही रही हैं तो वो भी बता दे कोई। वो असल में जी लियाकत अली खान। मेरे ख्याल आप इधर आ जाओ ना, आप यहाँ आ जाए, आप यहाँ आ जाए, बच्चे के कानों को ऐसे बंद कर लें आप। अच्छा जी बच्चे, अच्छा हम देख रहे हैं। आप मुझे बताओ कौन थे लियाकत अली खान, कौन थे? कोई आलम दीन थे, कोई सियासी लीडर, सियासी शख्सियत थे। सियासी लीडर थे, कोई सदर थे, कोई वजीर थे, कोई वजीर आजम थे। वजीर आजम थे। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? शायद पहले थे। पहले थे। अच्छा चलें आखिरी वो सवाल है आपसे, लास्ट, उसके बाद मैं आपको इनाम दे दूंगा। ये बताएं कि दिल के दौरे से इंतकाल हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था, शहीद कर दिया गया था, क्या हुआ था? शहीद कर दिया गया। शहीद कर दिया गया था। आ जाओ बच्चे नीचे आ जाओ, शाबाश। ये भी बाकी हैं, वो भी बाकी हैं। जी जी मैं भी हाजिर होना है सिर्फ मैंने। फुटाइल बॉक्स का बहुत अच्छा सा इनको एक जाएगा जो घर का, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये बच्चे को ऊपर ही पहुंचा दें, मेरे ख्याल से बच्चे को उधर ही पहुंचा दें, उधर ही पहुंचा दें। अच्छा जी एक सवाल अब जो है वो मैं करूंगा, ये जो मेरी बहन बैठी है बीच में, आपसे कर लूं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है ना, खैरियत से? शुक्र है जी। कहाँ से तशरीफ लाई हैं? गुलिस्तान जौहर। गुलिस्तान जौहर से, माशाल्लाह। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के हवाले से कोई सवाल पूछूं? पाकिस्तान के हवाले से कोई सवाल पूछूं? इजी हो। इजी हो जी। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा इजी हो? यानी और कुछ आता नहीं आता, ये लफ्ज जरूर आता है। अच्छा इजी हो, इसकी स्पेलिंग पूछ लें। नहीं इजी जो है ना, ये ज्यादा मेरा ख्याल है खवातीन को और हमारे हजरात को भी ये लफ्ज ज्यादा उस वक्त से इसका मतलब समझ में आया जब से इजी लोड आया है। उससे पहले वो आसान कहते थे, जब से ये इजी लोड आया है ना, जी हाँ, तो ये इजी लोड, ये आसान लोड नहीं हो, इजी लोड के चक्कर में। अच्छा मुझे आप ये बताएं बहन कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? सैफुल्लाह। हाँ सैफुल्लाह कुछ इस तरह थोड़ा। सैफुल्लाह। यस। सर सैयद। वाह ये जवाब बहुत उम्दा है। ये बहुत उम्दा। सैफुल्लाह या सर सैयद? नहीं नहीं, सैफुल्लाह कौन है? पूरा नाम बताएं, सैफुल्लाह कहाँ से आ गया आपके ज़हन में? दिमाग में नहीं। अच्छा
پاکستان کے پہلے گورنر جنرل محمد علی جناح تو یہ تو میرے خیال سے گھومتا گھامتا کہ وہ وہاں سے شروع ہو گیا، چلتے چلتے ہوتے نا سینہ بسینہ چلتے چلتے وہاں تک پہنچا بہت دیر سے. اچھا ایک وقفہ لیتے ہیں میری بہن، وقفے جو ہے میں دوبارہ حاضر ہوں گا اور علامہ صاحب آپ کا جو میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا اور میں پوچھوں گی سیف ساری باتیں اپنی جگہ، یہ سیف اللہ کہاں سے آ گیا بیچ؟ آپ اگر کچھ بھی اور کہہ دیتی نا مگر یہ سیف اللہ کہاں سے؟ سر سید بھی چلیں ہم اس پہ بحث، یہ سیف اللہ کون ہے؟ یہ اچانک آپ کے ذہن میں آ گیا کہ پاکستان کا پہلا گورنر جنرل سیف اللہ. کوئی آپ کے علاقے کا بڑا آدمی تو نہیں ہے سیف اللہ؟ اچھا میں بہرحال ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.